أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف کر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے عجیب حرکت کی۔ یہ سورہ کہف کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے وہ علم سکھانے کے لیے درخواست کی جو خاص علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے، جن باتوں کا، اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا کہ آپ کسی چیز پر بھی مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں اس چیز کی حقیقت آپ کو بتا نہ دوں، آپ خاموش رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے۔ ساحل کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ ایک کشتی آئی تو ان لوگوں نے کشتی والوں سے بات کی۔ کشتی والوں نے ان لوگوں کو سوار کرنے کے لیے کہا اور بلا کسی اجرت اور معاوضے کے، کیونکہ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اس میں کشتی میں سوار کر لیا۔ جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کڑھاڑی لے کر اس کشتی کا ایک تختے کو توڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اس کی تھوڑی سی مرمت بھی کر دی تاکہ وہ کشتی پانی میں غرق نہ ہو جائے۔ وہ کشتی کے جو تختے کو انہوں نے توڑا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیا کام کر دیا کہ وہ لوگوں نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو بغیر کسی معاوضے اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا، اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اس پر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ بھول ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا، پہلی بار انہوں نے سوال کیا تھا اور بھول کی وجہ سے کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری بھول چوک پر مجھے سزا نہ دیجیے، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ اسی دوران ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ چڑیا اس دریا سے پانی اپنی چونچ میں لے لی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم جتنا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے اپنی چونچ میں پانی کو لے لیا ہے، اس کی نسبت اتنی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کونیہ دیا تھا، کون و مکان کا علم، کائنات میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس کا علم ان کو عطا فرمایا تھا،
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شریعت ہیں، شریعت کا علم ان کو عطا ہوا تھا۔ وہ دونوں علوم کے رہتے ہوئے دونوں وہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کی نسبت اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس چڑیا نے اس سارے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ چاہے کسی کو کتنا علم مل جائے اس کو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عطائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے علم میں سے کچھ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ جو پیش آیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں آیا۔ 3 واقعات پیش آئے تھے اس قصے میں، 3 واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں کیا ہے۔ اب دوسرا واقعہ جو ہوا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، آپ نے یہ بڑی ناروا حرکت کی۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ کشتی سے اتر کر پھر سے چلنے لگے، دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک لڑکے کو انہوں نے پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا، اس کے تن سے جدا کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے کہ کسی بے گناہ معصوم کو ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے۔ اس پر انہوں نے نکیر کی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ اب یہ دوسرا موقع آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں تو آپ اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ایک اتنا بڑا کام ہوتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی ہے، اس نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ اب یہ تیسرا واقعہ پیش آیا کہ وہ ان کا گزر ایک گاؤں پر سے ہوا۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان گاؤں والوں سے اپنے کو مہمان بنانے کے لیے کہا، کیونکہ مسافر کو کھانا کھلانا اخلاق کا تقاضا ہے، اور اس زمانے میں مسافروں کے لیے کھانے پینے کی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج موجودہ دور میں ہیں، جیسا کہ جگہ جگہ آج ہوٹلیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت ویسا انتظام نہیں تھا۔ تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ جس مقام پر کوئی مسافر سفر کر کے جائے تو وہاں کے لوگ اس کی میزبانی کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے معروف طریقہ یہی تھا کہ کوئی مسافر کسی بستی میں آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے، مگر اس بستی والوں نے ان معزز مہمانوں کی ایسی ناقدری کی کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ انہوں نے تو اپنا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ وہ لوگ اس بات کے مستحق تھے کہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کریں، ان کی خدمت انجام دی جائے۔ جب یہ بھوکے مسافر تھے اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور پھر حضرت خضر اس کے باوجود ان کی جو دیوار گر رہی تھی اس کو ٹھیک کر دیا، تو ان سے رہا نہیں گیا اور اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ کام کیا کیا، کہ جب انہوں نے ہم کو کھانا ہی نہیں کھلایا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور پھر اس کے باوجود آپ نے ان کا کام کر دیا بغیر کسی اجرت کے۔ آپ چاہتے تو اس کے ذریعے سے ان سے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب کہا کہ آپ جن چیزوں پر صبر نہیں کر سکے اور بار بار مجھ سے سوال کر رہے تھے، اب وہ تمام چیزوں کی میں حقیقت آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے میرے پاس، جس کی وجہ سے میں یہ سب کر رہا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بتایا، جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی روایت دیتے ہیں کہ وہ کشتی 10 بھائیوں کی تھی، 10 مسکین تھے، جس میں سے 5 اپاہج تھے۔ وہ 5 بھائی محنت مزدوری کر کے وہ کشتی چلا کے دیگر 5 اپنے اپاہج بھائیوں کی بھی خدمت کرتے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آگے جس طرف یہ کشتی جا رہی تھی اس راستے پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، جو اچھی اور صحیح سالم جو کشتیاں ہوتی تھی اس کو ہڑپ لیتا تھا، زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ یہ مصلحت تھی اس میں کشتی کو عیبدار بنانے کی، کیونکہ وہ مقصود غریبوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانا تھا۔ یہ بادشاہ ہر گزرنے والی کشتی کو زبردستی قبضہ کرتا تھا اگر وہ اچھی اور صحیح سالم ہو تو، اس لیے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا گیا وقتی طور پر، تاکہ وہ ظالم بادشاہ کے جو کارکن اس کو دیکھنے آئیں تو ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، اس لیے اس کو ظالماً نہ لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض ظاہر کے لحاظ سے تھا اور صحیح تھا، اور حضرت خضر کی تدبیر اس مخصوص علم کی بنا پر تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اس لحاظ سے یہ تدبیر بالکل صحیح اور مفید تھی، اگرچہ کہ اس کی مصلحت موسیٰ علیہ السلام پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ رہا یہ سوال کہ دوسرے کی کشتی میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو تصرف اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا، اس لیے تصرف بالکل جائز تھا۔ دوسری یہ کہ بعض حالات میں کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہے اور دروازہ بند ہے تو بغیر اجازت کے دروازہ توڑ کر آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ تو ایسے تصرفات کیے جا سکتے ہیں جب کسی کو اس سے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ تو اس پہلے واقعے کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا،
جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تھا، اور دو واقعات آگے جو آ رہے ہیں، ایک لڑکے کے قتل کے سلسلے میں اور اس گاؤں والوں کی جو دیوار گر رہی تھی، وہ دیوار کو جنہوں نے سیدھا کر دیا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔